عزیزان برادران اسلام اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان پردہ تحفظ نسواں۔ پردہ جو ہے یہ عورت کا محافظ ہے، عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آج کے خطبے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت جس نے عورت جنس کو پیدا کیا، جو کریٹر اور تخلیق کرنے والا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے جس چیز کو پیدا کیا، بنایا ہے، اس کا نقصان کن باتوں میں ہے اور ان کا نفع کن باتوں میں ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایک مشین تیار کرے تو وہ تیار کرنے والا، بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح سے یوز اور استعمال کیا جائے تو یہ کاربند اور نفع مند ہے، اور اگر اس کا اس طرح مس یوز کیا جائے، غلط وقت کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ مشین کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور چلانے والے کو بھی شاید نقصان پہنچ سکے۔ اسی طرح اللہ جو خالق اور مالک ہے، جس نے عورت ذات کو پیدا کیا اور بنایا ہے، اس خالق نے جو عورت کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ عورت اس احکامات کی پابندی کرے گی تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہیں اور اس معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پابندی نہیں کرتی تو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ کا بھی باعث بنے گا۔ ویسے یہ عورت اسلام کے اندر جتنا مرتبہ مقام اس عورت کو ملا، اسلام سے پہلے کسی دین، کسی مذہب کے اندر عورت کو وہ مرتبہ اور مقام نہیں ملا۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ کے اندر، ہر رشتے کے اندر تحفظ فراہم کیا، عزت اور رسپیکٹ دی۔ کیا کہ اگر یہ عورت بیوی ہے تو شوہر کو حکم دیا اس کے ساتھ احسن سلوک کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنی گھر والیوں کے لیے بہترین ہوں۔ اپنی مثال بیان فرمائی کہ بہترین خاوند اور شوہر وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ، مزاج، اخلاق بہتر۔ پھر یہی عورت اگر بہن ہے تو بھائی اس کی عزت و آبرو کا محافظ، بھائی اپنی بہن کا لاڈ اور نخرہ اٹھاتا ہے۔ پھر یہی عورت اگر بیٹی کے روم میں دیکھی جائے تو باپ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، بیٹی کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیٹی کو ناز اور نخرے سے پالتا ہے، ناز اور نخرے اٹھاتا ہے۔ پھر اسی عورت کو اگر یہ ماں ہے تو اسلام نے کیا کہا کہ تمہاری جنت اس ماں کے قدموں نیچے، اگر خدمت کر لو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی اسلام نے جتنا کو تحفظ، رسپیکٹ، مقام، احترام، عزت عورت کو دیا اور کسی مذہب نے نہیں دی۔ لیکن بڑی بد نصیبی اور بدبختی کہ آج کی مسلم نوجوان عورتیں، اسلام نے جو تحفظ دیا پردے کے روپ کے اندر، پردے کی شکل کے اندر، اس پردے کو وہ پابندی سمجھتے ہیں۔ جی ہمارے اوپر پابندی اور سختی ہے، حالانکہ یہ پابندی اور سختی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا بھی تحفظ ہے، اور معاشرے کے اندر بھی بگاڑ نہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کا یہ بہترین اصول اور قانون اور حکم۔
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو جتنے بھی حقوق ملے ہیں ان میں سے بہترین حق جو اسلام نے اس کو دیا کہ وہ اپنا جسم چھپا کے رکھے، گھروں سے فضول باہر نہ جائے، گھر سے باہر جائے تو بڑی بڑی چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین حق جو عورت کو اسلام نے دیا وہ پردہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا کے رکھے، یہ بہترین حق ہے۔ اور واقعتاً ہماری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں جو فطرت سلیم پر کاربند ہیں، جو اسلام کو بہتر سمجھنے والی ہیں، وہ اس حق کو سمجھتی ہیں کہ اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے، احسان۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی آمد سے پہلے عورت بے پردہ، سر اور چہرہ ننگا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر عورت کی کوئی عزت اور وقت نہیں تھی، اسی عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا۔ آج یہ جو اسلام پر بہتان لگایا جاتے کہ اسلام بیکورڈ ہے، دقیانوس ہے، پرانا ہے، ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو ماڈرن ہے، اسلام بعد میں آیا ہے۔ اسلام نے آ کے پردے کا حکم دیا، عورت کو اپنا لباس، اپنا جسم اسلام کے مطابق بنانے کا حکم دیا۔ یہ ماڈرن ہے، بیکورڈ، دقیانوس، پرانے خیالات کے مالک وہ ہیں کہ جو عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کا یہی حال تھا۔ ایک ایک عورت کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اللہ کی قسم اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کس کا ہے۔ یہ ہے پرانے لوگ جو پردہ کرنے والے ہیں نا، جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ نئے لوگ ہیں، اسلام والے لوگ ہیں۔ اور جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کے راستوں پر کاربند ہیں، وہ اصل میں پرانے لوگ۔ جب عرب معاشرہ جاہلیت پر کاربند تھا تو اس معاشرے کے اندر عورت کا وہی طرز عمل تھا جو آج یہ لبرل اور سیکولر لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم جب اسلام قبول کیا اور مسلمان خواتین کو جب بے پردہ دیکھا تو بڑی کوفت محسوس کرتے تھے، بڑا برا محسوس کرتے تھے۔ ان کی کوشش، چاہت تھی کہ کاش جلد سے جلد اللہ رب العزت پردے کے احکامات نازل کر دے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے کئی امواق پر، کئی موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، امہات المؤمنین کو، مسلمانوں کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند تھے، اللہ نے حکم جاری نہیں کیا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے۔ لیکن اماں جی بیان فرماتی ہیں کہ شروع اسلام میں مسلم خواتین جو ہے نا، وہ بھی بے پردہ گھروں سے باہر آ جایا کرتی تھی، اور غیر مردوں کا گھروں میں جانا، بات چیت کرنا عام تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگزیر گزرتی، نامناسب لگتی تھی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، امہات المؤمنین کو کہیے، مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے پردے کا۔ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ایک دن ایسا آیا، اماں جی بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں نا قضائے حاجت کے لیے باہر ایک کھلے میدان میں جایا کرتی تھی، تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک سیدہ زینب بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی۔ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اماں جی ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ نیت کیا تھی؟ اس بات کے کہنے کی غرض کیا تھی
کہ شاید پردے کے احکامات نازل ہو جائیں. ہم نے نا آپ کو پہچان لیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر پردے کی آیات نازل فرما دی. دوسرا مقام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی گھر والی نیک خاتون ہے, پاکیزہ عورتیں ہیں, اور آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے طرح طرح کے لوگ ملاقات کے لیے آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ کے گھر آنے والے نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. میں عمر یہ چاہتا ہوں کہ آپ امہات المؤمنین کو حکم دیجئے پردے کا. تو اماں جی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے پردے کی آیات نازل فرما دی, اور اس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے پردہ کرنا شروع کیا. بغیر ضرورت اور بغیر وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی, اور اگر گھر سے باہر نکلنا پڑتا تو لمبی لمبی چادریں, لمبی لمبی اوڑنیاں نکل کے ڈھانپ کے اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر, اپنے سر پر اپنے جسم کو لپیٹ کر پھر باہر نکلتی. اور غیر محرم سے جیسے پہلے باتیں ہوا کرتی تھی اب باتیں ہونا بند ہو گئی, اور اگر ضرورت کے تحت کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑتی تو صحابیات کا طرز عمل یہ ہوتا کہ نرم گفتگو نہیں کرتی تھی, سخت لہجے میں گفتگو کرتی. یہ احکامات اللہ نے نازل کر دیے, اور اللہ کی قسم یہ جو اللہ نے حکم نازل کیا بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے, بے پردہ نہ ہو, غیر محرم سے گفتگو نہ کرے, مخلوط ماحول میں نہ جائے. واللہ اللہ کی قسم اگر آج کی مسلم خواتین ان احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ ان کی عزت اور آبرو کے لیے بھی بہتر ہے, اور اس مسلم معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے. آج یہ جتنے بھی جنسی تشدد ہے, روز بروز جو واقعات بڑھ رہے ہیں, ان کے اگر ان کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو دیکھا جائے, ان کو پرکھا جائے کہ وجہ کیا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ان واقعات کے رونما ہونے کی ہے ان میں سے ایک بے پردگی بھی ہے. بے پردگی. حضرات, پردہ نازل, احکامات نازل قرآن کے اندر اللہ نے کئی ایک مقامات پر مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ پردہ کر کے گھر سے نکلے, بغیر پردے کے گھر سے نہ نکلے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے احکامات تھے وہ باقی بھی تمام مسلمان خواتین کے لیے احکامات ہیں, وہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا, اے نبی جی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومن مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سینوں کو, اپنے چہروں کو بڑی بڑی چادروں سے لپیٹ کر گھر سے نکلا کرے, اس کے بغیر گھر سے نہ نکلے. سورہ نور کے اندر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جی مسلمان عورتوں سے کہیے کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنے ستر کی حفاظت کریں, بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے, اپنی نظریں نیچے جھکا کر نکلے, اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے, مگر وہ زیب و زینت جو ظاہر ہو جائے. اور اگر زیب و زینت ظاہر کرنی بھی ہے تو اللہ نے اصول بیان فرما دیا. اللہ نے نام لے لے کر, اتنا اہم اور حساس مسئلہ ہے کہ اللہ نے نام لے لے کر, رشتوں کے نام لے لے کر عورتوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ ان رشتوں کے سامنے اگر تم نے اپنی زیب و زینت ظاہر کرنی ہے تو ان کے علاوہ کسی کے سامنے اجازت نہیں ہے. ان میں سے سب سے پہلے تمہارے خاوند ہیں, تمہارے خاوندوں کے بعد تمہارے حقیقی باپ, تمہارے حقیقی باپوں کے بعد تمہارے شوہروں کے باپ یعنی کہ تمہارے سسر, اور تمہارے سسر کے بعد تمہارے شوہروں کے بیٹے جو کسی دوسری بیوی سے ہیں, اور ان کے بعد تمہارے بھائی, اور بھائیوں کے بعد تمہارے بھتیجے, بھتیجوں کے بعد تمہارے بانجے ہیں, اور تمہارے بانجوں کے بعد تمہارے گھر کے اندر
ऐसे नौकर चाकर मर्द हजरात कि जिनको तुम्हारे साथ कोई सरोकार नहीं, कोई रगबत नहीं है, काम काज के लिए, मुलाजमत के लिए, सौदे सलफ के लिए रखे हुए हैं, ऐसे और ऐसे छोटे बच्चे जिनको खवातीन के मसाइल का इल्म नहीं है, पर्दे का पता नहीं है, सिर्फ ये रिश्ते हैं कि जिनके सामने मुस्लिम खवातीन अपने चेहरे के समेत सामने जाहिर हो सकती हैं, खूबसूरती के समेत ज़ेबो ज़ीनत जाहिर कर सकती हैं। इन रिश्तों के अलावा इस मुस्लिम माशरे के अंदर कोई भी रिश्ता है वो गैर महरम है, उसके सामने बेपर्दा, उससे नरम गुफ्तगू, उससे फ्रैंकली माहौल इस्लाम ने पसंद नहीं किया। आज हमारे इस माशरे में सबसे बड़ी कबाहत ये है कि हम महरम और गैर महरम रिश्ते को समझते हैं। ये महरम रिश्ते हैं जो अल्लाह ने कुरान के अंदर नाजिल फरमा दिए, बता दिए, इनसे निकाह नहीं है, ये महरम है। इनके अलावा हर वो रिश्ता जिससे औरत का निकाह हो सकता है, उससे शादी से पहले पर्दा है। अगर कोई उनके सामने बेपर्दा आएगी तो इस्लाम की मुखालफत करके आएगी, अल्लाह के हुक्म की अदम अदूली करके आएगी। और फिर अल्लाह ने कुरान के तीसरे मुकाम में बयान फरमाया कि ऐ नबी जी, वो बड़ी बूढ़ी औरतें, ज्यादा उम्र की औरतें कि जिनको शादी की रगबत खत्म हो चुकी है, अगर वो चाहे तो पर्दा ना करें, लेकिन अपनी ज़ेबो ज़ीनत गैर महरम के सामने बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके वो भी ना आए। और इसके साथ साथ अल्लाह ने इसी आयत के आखिर में फरमाया, बड़ी उम्र होने के बावजूद, निकाह की रगबत ना रखने के बावजूद अगर वो पर्दा करें तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया बड़ी उम्र की औरतों को कि अगर वो चाहें तो पर्दा कर ले, चाहें तो ना कर। इतना अहम अमल, इसके पीछे वजह और सबब तो होंगे ना। अल्लाह ने एवं तो नहीं पाबंदी ला दी थी। अल्लाह जो खालिक और मालिक है वो समझता था कि मैंने किसको किस जगह पर रखना है, किस पर क्या पाबंदी लगानी है, किसका दायरा कार कितना रखना है, ताकि मुस्लिम माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह उन मुसलमान औरतों से राजी हो जाए जिन्होंने शुरू इस्लाम में पर्दे का हुक्म आने पर इसको इतना खूबसूरती से कबूल किया, इस पर इतना खूबसूरती से अमल किया, और बाद में आने वाली मुस्लिम खवातीन के लिए ये दरस छोड़ा, ये मैसेज छोड़ा, ये पैगाम दिया कि हम अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत करने वाली नहीं है। अम्मा जी आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह उन खवातीन से राजी हो जाए कि शुरू इस्लाम में जब पर्दे के अहकामात नाजिल हुए तो उन औरतों ने अपने घरों के अंदर जो पर्दे लटकाए हुए थे, जो दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे थे, उन बड़ी बड़े पर्दों को, लंबे लंबे पर्दों को अपना अबाया बना लिया। इस तरह अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और कबूल किया कि फौरन जो घर के अंदर लंबा कपड़ा, लंबी चादर मुयस्सर थी, अम्मा जी बयान फरमाती है, उन्होंने उसको अपना पर्दा बना लिया। पर्दा, और पर्दा कैसा होना चाहिए? आज हमारी बहुत सी माएं बहनें बेटियां अपनी तरफ से पर्दा करती हैं, अबाया पहनती हैं, लेकिन वो क्या इस्लाम की नजर के अंदर वो पर्दा, वो अबाया दुरुस्त है? हम इस्लाम से पूछते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से पूछते हैं कि बताइए क्या वो पर्दा दुरुस्त है जो आज की खवातीन करती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी सैयदना उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान फरमाती है
کہ میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی جی میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں نا تو اتنی لمبی چادر اوڑھ کر نکلتی ہوں کہ میرے اس چادر کے پلو جو ہیں وہ زمین پر گھسٹ رہے ہوتے ہیں. میں راستے سے گلی بازار سے گزرتی ہوں تو مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید کسی گندگی کے اوپر سے بھی میرا گزر ہو گیا, تو میں کیا گندگی سے بچانے کے لیے اپنا وہ حجاب, اپنا وہ عبایا, وہ پردہ پاؤں سے اوپر اٹھا سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ گندگی سے بچنے کے لیے تمہارے پاؤں ننگے ہوں. اللہ کے نبی نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی, بلکہ آپ نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا ان خواتین کے لیے کہ جو کراہت محسوس کرتی ہے, جن کو برا لگتا ہے کہ مٹی میں, کیچڑ میں, پانی میں ہمارا عبایا, ہمارا پردے کی چادر لگے, ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول اور ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ جو تمہارے پردے کی چادریں ہیں, عبائے ہیں, حجاب کا لمبا کپڑا ہے, یہ جب کسی مٹی سے, کیچڑ سے, پانی سے ہو کر خشک زمین سے گزرتا ہے تو جب وہاں پر یہ گھسٹتا ہے وہی اس کی پاکی کا سبب بنتا ہے. جس طرح زمین پر چلتے چلتے گندگی لگ جاتی ہے اسی طرح زمین پر چلتے چلتے گندگی صاف ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے پاؤں ننگے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد وہ پردہ, وہ لباس تنگ نہ ہو, یہ نہ ہو کہ پردہ, عبایا, لمبی چادریں یا جسم ڈھانپنے کے لیے ایک لباس, کپڑا وہ استعمال کیا جائے کہ لباس پہننے کے باوجود خواتین کے جسم کے خط و خال واضح ہو جائے. اس کو اسلام پردہ نہیں کہتا. آج ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے, ہم نے چہرے کا نقاب کر لیا اور جسم کے اوپر کوئی کالی, کوئی سفید رنگ کی چادر, کوئی عبایا پہن لیا, بس پردہ نہیں. اسلام نے اتنی اس معاملے کے اندر سختی کی ہے, عورت کو اتنا تحفظ دیا ہے, اپنا آپ چھپانے کا اتنا سخت حکم دیا ہے کہ تمہارے جسم کی جسامت کے خط و خال واضح نہیں ہونے چاہیے, پتہ نہیں لگنا چاہیے, اور جس لباس سے پردہ کیا جا رہا ہے وہ باریک نہ ہو, باریک نہ ہو. اماں جی کے پاس نا آپ کی بہن, آپ کی بہن زینب بنت ابی بکر جو آپ کی بہن تشریف لائیں, تو آپ نے نا آپ کے ماتھا جو ہے وہ آپ کے پردے والی چادر سے نیچے سے نظر آ رہا تھا, آپ کی پیشانی والی جگہ نظر آ رہی تھی. تو اماں جی امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کیا تو نے سورہ نور کی آیات نہیں سنی؟ کیا پردے کے حکامات کو صحیح پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو باریک کپڑے کے ساتھ کیا گیا پردہ قابل قبول نہیں ہے؟ تو اماں جی نے اپنے گھر سے ایک موٹی چادر کہ جس چادر کے اندر سے جسم نظر نہیں آتا تھا وہ چادر اپنی بہن زینب بنت ابی بکر کو پردے کے لیے, نقاب کے لیے عطا کی. یعنی پردے کے لیے استعمال ہونے والا کپڑا باریک نہ ہو کہ جسم نیچے سے نظر آ رہا ہو. اور اسی حدیث کے تحت مجھے ایک اور حدیث یاد آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا ایک ایسا گروہ ہے کہ جو جنت کے اندر تو داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا, جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. وہ عورتوں کا کون سا گروہ ہے کہ جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. کیا مطلب ہے کہ ایسا لباس استعمال کرتی ہیں, اتنا باریک لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آتا ہے. ایسی عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں. اور اس عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا پردہ کرے سنت کے مطابق, اسلام کے مطابق, اللہ کے احکامات کے مطابق پردہ کرے, لیکن گھر سے باہر نکلتے وقت وہ ایسی خوشبو کا استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. میری کیا حیثیت کہ میں اتنی سخت بات کروں, میرا کیا سٹیٹس اور مقام
کہ میں اپنی طرف سے دین کے اندر ایک جملہ بھی ایڈ کروں؟ یہ اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، خصوصاً ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی خواتین جو گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جب وہ مردوں کے پاس سے گزرے تو مردوں کو ان کی خوشبو محسوس ہو، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدکارہ عورت ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں، اس دور میں الگ الگ پرفیومز، الگ الگ عطر جو مردوں کے لیے الگ ہیں، خواتین کے لیے الگ ہیں۔ خواتین درا در خوشبو کا استعمال کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، گزرتی ہیں، عورتیں گزرتی ہیں، مردوں تک ان کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردے کا اتنا سخت حکم، اتنی پابندی کہ اماں جی حفصہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، حکم کہ جب عید کے اجتماعات ہو نا، عید کے اجتماعات، تو ان عورتوں کو جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں ان کو بھی عید کے اجتماعات میں لایا کرو تاکہ وہ دعا کے اندر شامل ہو سکے، لیکن نماز والی جگہ سے الگ رکھا کرو۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی عورتوں کے پاس اوڑھنی اور چادر نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ساتھی عورت کے ساتھ ایک اوڑھنی ایک چادر کے اندر آ جائے، یا کسی ساتھی عورت سے جو زائد چادر ہے وہ لے لے، وہ قبول کر لے، لیکن بغیر پردے کے نہ آئے۔ اہمیت کیا ہے؟ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی ساتھی کی اوڑھنی میں شامل ہو کے آ جائے، یا کسی اپنی دوست سے، ساتھی سے، بہن سے زائد اوڑھنی لے کے آئے، لیکن بغیر چادر کے، بغیر کپڑے کے مسجد میں، عیدگاہ میں تشریف نہ لائے۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امت کے اندر کثیر اختلاف ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، صرف ایک حدیث بیان فرمانی ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کیا آیا عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے، پابندی نہیں کہ لازمی نہیں کرنا، ویسے کہتے ہیں کہ نہ بھی کرے تو حرج نہیں۔ لیکن صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، لمبی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ایک سفر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا نا، اور آپ اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک صحابی کا، ایک شخص کا، اس کی یہ ذمہ داری لگاتے کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، تاکہ قافلے کا کوئی سامان گرا پڑا رہ جائے تو وہ اٹھا کے ساتھ لے آنا۔ اماں جی بیان فرماتی میں اپنا ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے سے پیچھے رہ گئی، اس جگہ پر آئی تو قافلہ چل پڑا تھا، تو میں وہیں پر بیٹھ گئی کہ لازمی پیچھے سے کوئی آئے گا یا رسول اللہ کو علم ہوگا تو مجھے لینے کے لیے صحابہ کو بھیج دے گے۔ میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تشریف فرما تھی، اسی دورانیے میں میری آنکھ لگ گئی، میں لیٹ گئی، تو پیچھے سے نا سیدنا صفوان بن معطل سلامی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، جب انہوں نے مجھے دیکھا نا تو فوراً پہچان لیا اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے لگے، تو ان کے ان الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو مجھے فوراً جاگ آ گئی، اور میں نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ، اپنا کپڑا فوراً چہرے پر لے لیا۔ تو عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ سارے جسم کو ڈھانپ لینا لیکن اپنے چہرے کو نہ ڈھانپنا، یہ بھی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعے میں اللہ کی توفیق و نصرت و رحمت کے ساتھ
اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پردہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں، کسی انسان کا بنایا ہوا قاعدہ قانون نہیں ہے۔ وہ خواتین جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک بھی مانے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے اس واضح حکم سے روگردانی کرے تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، رسول اللہ کا امتی بھی کہنا ہے اور قیامت کے دن سرخ رو بھی ہونا چاہتی ہیں، تو ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آج کے خطبہ جمعے میں یہ التجا، یہ وصیت اور یہ نصیحت ہے کہ کامیاب دنیا میں ہونا چاہتی ہیں اور آخرت میں بھی، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ روز بروز جو واقعات بڑھ رہے ہیں، جیسے پہلے گزارش کی، دیکھنا تو یہ چاہیے، یہ جیسے لاہور کا انسیڈنٹ ہوا ہے، میں کرنے والے کا بالکل ساتھی اور حمایتی نہیں ہوں، قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اگر ایسا واقعہ ہوا ہے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مالک مکان ہے، اس کے گھر میں ایک دفعہ چوری ہوئی، دوسری دفعہ پھر ہوئی، تیسری دفعہ پھر ہوئی۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ کے گھر میں آئے روز یہ واقعہ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے؟ تو وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ میرے گھر کے باہر گارڈ نہیں ہے، حفاظت کے لیے، محافظ کے لیے سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، میں اپنے گھر کا تالا نہیں لگاتا، کنڈی نہیں لگاتا، یعنی جو اسباب اختیار کرنے کا مجھے حکم ہے میں وہ بھی اسباب اختیار نہیں کرتا اور صرف اللہ کے سپرد کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ تو حضرات یہ اس کی کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ کیوں کہ ظاہری اسباب اپنانے چاہیے، گھر کا لاک درست کروائے، کنڈی لگوائے، تالا لگوائے، صاحب استطاعت ہے تو سیکیورٹی گارڈ کو بٹھائے، باڈی گارڈ کا اہتمام کرے۔ اسی طرح ہر دوسرے دن یہ واقعہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے واقعات ہونا غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کہہ دوں، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان واقعات میں ملوث ہیں، لیکن سبب تو کوئی ہوتا ہے، سبب یہ ہے بے پردگی، بے پردگی، اسلام سے روگردانی، اسلام کی مخالفت۔ آج یہ روز بروز جو اضافے ہو رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا سبب، بڑا عنصر، سب سے بڑی وجہ بے پردگی، اور اس کے بعد مخلوط تعلیمی ماحول۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت آبرو محفوظ رہے تو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں، ضرور دلوائیں، ضرورت ہے، لیکن اس ادارے کا انتخاب کریں جس ادارے کے اندر مخلوط تعلیمی ماحول نہیں ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہے۔ تیسرا، مخلوط ملازمت۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اگر مجبوری کے تحت، ویسے تو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، یہ جو بھائی ہے بھائی کی ذمہ داری ہے، کوئی خاوند ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے، کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، کوئی باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان رشتوں کو گھر میں بٹھا کے ان کے نان و نفقوں کو پورا کرے، ان کے اخراجات برداشت کرے۔ لیکن پھر بھی اگر باوجہ مجبوری اور ضرورت خواتین گھر سے باہر ملازمت کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو ایسے اداروں کا رخ کرنا چاہیے جہاں پر مخلوط ماحول نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر نظریں دلا کر دیکھ لیں، ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا کہ جہاں پر عورتیں ملازمت کے لیے جائیں تو وہاں پر مرد حضرات موجود نہ ہوں۔ تیسرا، سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، اس کا غلط استعمال۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہمارے گھروں کی چار دیواری، پردہ، عزت آبرو محفوظ رہے تو اپنی بڑی معذرت کے ساتھ ماں بہنوں بیٹیوں کے موبائل چیک اٹ بیلنس، چیک اینڈ بیلنس چیک کرے، ایکٹیویٹیز چیک کرے، موبائل پر کیا استعمال ہو رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کن کو لائک کیا جا رہا ہے۔ یہ چند ایک محرکات ہیں، یہ چند ایک اسباب ہیں ان واقعات کے پیچھے۔ یہ واقعات ایسے نہیں ہوئے کوئی سوئے اٹھا اور یہ واقعہ ہو گیا، ان واقعات کے پیچھے کوئی اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کے اندر سب سے بڑا
بے پردہ، مخلوط تعلیمی ماحول، مخلوط ملازمت، موبائل کا غلط استعمال اور عورتوں کا بے جا گھروں سے باہر نکلنا، یہ ان اسباب کے اوپر اگر آج کا یہ معاشرہ قابو پا لے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس مسلم معاشرے کے اندر عورت کی عزت آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن پیچھے وجہ اسلام کے اوپر عملداری ہے تو اللہ عزتوں کا نگہبان اور محافظ ہے۔ اگر اسلام کے کسی حکم سے بھی روگردانی ہے تو یاد رکھیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور کل قیامت کے دن بھی نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان مرد و حضرات خواتین اس مسجد میں آئے ہیں، اللہ سب کو پردے کی اہمیت سمجھ کر اپنے گھر کے اندر پردہ داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔